اردو پروگرام کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان محمد عمیر۔ آداب قبول فرمائیں۔ جسے انجام تم سمجھتی ہو وہ ابتدا ہے کسی کہانی کی۔ سامعین، ہمیں کبھی کسی بات کو انجام مان کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ہمیشہ متحرک رہنا چاہیے۔ ایسے کئی افسانے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر انجام کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک خوبصورت افسانہ اب ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ عنوان ہے کچھ نہ کہو۔ افسانہ نگار ہیں محترمہ مینا عرفان۔ سلمیٰ بہت انہماک سے نوٹس لکھنے میں مصروف تھی۔ اس کے پسندیدہ مضمون نفسیات کا کلاس تھا اور پروفیسر صابرہ کا انداز بھی دلچسپ ہوتا کہ کسی بھی اسٹوڈنٹس کا ذہن ادھر ادھر بھٹکنے کی گنجائش نہیں رکھ پاتا۔ پروفیسر صاحبہ سچا واقعہ بیان کر رہی تھیں جو ان کے کسی شناسے کے ساتھ پیش آیا تھا۔ سلمیٰ کی نظر اچانک فواد پر پڑی۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنی جانب حنا کو متوجہ پا کر جیسے کوئی چور رنگے ہاتھوں چوری کرتے پکڑا جائے، وہ کیفیت اس پر طاری ہو گئی۔ سلمیٰ نے یہ بات کئی بار محسوس کی تھی۔ اکثر فواد اسے دیکھ رہا ہوتا اور جب وہ اس کی طرف دیکھتی تو عجب خجل سا ہو جاتا اور شرمندہ ہو کر کتاب میں نظریں گڑا دیتا۔ صنف نازک کی چھٹی حزب بہت غضب کی ہوتی ہے اور سلمیٰ کو یہ اندازہ بخوبی ہو گیا تھا کہ فواد اسے پسند کرتا ہے، مگر ابھی شرافت اور متانت اسے کسی طرح کے اظہار کی اجازت نہیں دیتی۔ حالانکہ وہ سلمیٰ کا خیال بہت رکھتا تھا۔ کسی دن وہ کلاس سے غیر حاضر ہوتی تو دوسرے دن فواد اس کو نوٹس دیتا۔ ایک دن لکھتے لکھتے سلمیٰ کے پن کی انک ختم ہو گئی۔ دوسرا پن اٹھایا، حالانکہ نیا تھا، تب بھی نہیں چلا۔ ابھی کسی سے پن مانگنے کا خیال آیا ہی تھا کہ پیچھے بیٹھے ساتھی نے اسے پن پکڑا دیا جو فواد نے پاس کروایا تھا۔ سلمیٰ حیران کی فواد کو کیسے معلوم، وہ شاید اس کو دیکھ رہا تھا۔ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے سے واقعات سے سلمیٰ کو اس بات کا اندازہ ہوتا گیا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ ویسے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ سلمیٰ اتنی خوبصورت تھی کہ ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ اس کا اخلاق اور تمیز و تہذیب، کالج کے اساتذہ ہوں یا طلبہ، سبھی اس کی تعریف کرتے تھے اور سب کی وہ پسندیدہ تھی۔ پڑھنے میں بھی تیز اور ذہین بھی۔ ہر ماہ بیسٹ اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ اسے ہی ملتا تھا۔ فواد کے برعکس شجاع تھا جو ہر وقت لڑکے لڑکیوں کی جھرمٹ میں گھر کر ہنسی مذاق کرتا، دوسروں کو بیوقوف بناتا۔ نئے اسٹوڈنٹس کی ریکنگ کرنے میں اسے بہت مزہ آتا۔ بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا، کافی رسوخ تھے، سرکار میں اور پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ لوگوں پر خوب پیسہ خرچ کرتا اور لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملانے میں فخر محسوس کرتے۔ اس نے تو اساتذہ اور اسٹاف کو بھی تحفے دے کر سادھے رکھا تھا۔ چائے پانی کرا کر وہ سب کو خوش رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر اساتذہ بھی اس کی بیجا حرکتوں کو نظر انداز کر دیتے۔ شجاع کے دوستوں کی فہرست میں کالج کے سبھی اچھے لڑکے لڑکیاں شامل تھے، بس سلمیٰ کو چھوڑ کر۔ حالانکہ شجاع نے کئی مرتبہ قیمتی تحفے دے کر اور پارٹیوں کے لیے مدعو کر کے سلمیٰ کو مروب کرنا چاہا، مگر ہر بار اس نے بڑی عاجزی سے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ شجاع کی انا کو بہت ٹھیس پہنچ رہی تھی اور اسے اکثر اپنے گروپ کے سامنے سلمیٰ کے اس رویے سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کہاں لوگ شجاع کے نظر و کرم کے منتظر رہتے تھے اور ایک سلمیٰ تھی جو اس سے دوری قائم رکھتی تھی۔ شجاع جس طرح دوسروں کا مذاق اڑاتا تھا اور بیوقوف بنا کر ان کا تماشا بناتا تھا، یہ بات سلمیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ایک دن انگلش کے لیکچرر چھٹی پر تھیں اور اسٹوڈنٹ یا تو کلاس سے جا چکے تھے یا پھر جو تھے ان میں سے کوئی پرانے نوٹس اتار رہا تھا، کوئی باتوں میں مشغول تھا۔ شجاع نے ایک بے حد سیدھے سادے لڑکے اکرم سے کہا کہ تمہیں پرنسپل نے بلایا ہے۔ اکرم تو گھبرا گیا۔ بھائی کیوں بھلا بلایا ہے؟ مجھے کیا معلوم، خود ہی جا کر دیکھ لو۔ اکرم ڈرتے ڈرتے پرنسپل آفس پہنچا۔ پرنسپل کچھ لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے۔ وہ باہر بیٹھ کر انتظار کرتا رہا اور دل ہی دل میں دعا کرتا رہا کہ خدا خیر کرنا، نہ جانے کیا بات ہو گئی۔ پھر میٹنگ ختم ہونے کے بعد جب اکرم پرنسپل کے سامنے پہنچا تو وہ اس سے مخاطب ہوئے، کہیے کیسے آنا ہوا؟ اکرم کا تو گلا ہی سوکھ رہا تھا یہ بتانے میں کہ آپ نے بلایا ہے سر۔ ہمت کر کے اس نے یہ بات کہی تو پرنسپل نے قدرے ناراضگی سے کہا، جائیے پڑھائی پر دھیان دیجیے۔ وہ شرمندہ سا باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں
آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب وہ کلاس روم میں داخل ہوا تو اکرم سے شجاع نے بڑی معصومیت سے پوچھا، کیوں بلایا تھا پرنسپل نے؟ اکرم نے شکوے بھرے نظروں سے اس کی طرف دیکھا، کیوں میرا مذاق بناتے ہو؟ اور آنسو اس کی آنکھوں سے باہر آ گئے۔ شجاع اس کے ساتھیوں نے ایک قہقہا لگا کر پھر اکرم کی پیٹھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، چلو یار کینٹین تمہیں کافی پلاتے ہیں۔ لیکن اکرم نہیں گیا۔ سلمیٰ جو یہ ماجرا دیکھ رہی تھی، اسے شجاع پر بہت غصہ آیا۔ بھلا یہ کیا طریقہ ہے کسی شریف انسان کو بیوقوف بنانے کا؟ لیکن شجاع کو تو اس طرح کی حرکتیں کرنے میں ہی مزہ آتا تھا۔ وہ لڑکیوں کو بھی نہیں بخشتا تھا اپنی شرارتوں کا نشانہ بنانے سے۔ نفسیات کی کلاس میں ایک لڑکی تھی جو قدرے بھدی اور رنگ بھی سیاہی مائل تھا۔ اس کی طرف کوئی لڑکا توجہ نہیں دیتا تھا۔ شجاع نے آواز بدل کر حنا سے کہا، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تمہاری سادگی مجھے بہت پسند ہے۔ حنا نے لاغ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اپنے بارے میں تو بتا دیجئے۔ تو شجاع نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وقت آنے پر سب معلوم ہو جائے گا، پہلے آپ میری دوستی کا ہاتھ قبول کریں۔ اس طرح کئی دنوں تک بار بار دوستی قبول کرنے کی التجا کرتا رہا اور حنا بھی کب تک آخر ٹھکراتی، جبکہ اس سے قبل تو کسی نے اسے اس قابل سمجھا نہیں تھا، لیکن وہ اس لڑکے کو دیکھنا چاہتی تھی۔ کئی دنوں کے بعد جب حنا نے دوستی قبول کرنے کا اقرار کر لیا، تب شجاع نے کہا کہ کل ہم ملتے ہیں، میں کالج کی کینٹین میں ٹھیک 3 بجے آؤں گا، آپ بھی آ جانا۔ اب بات جہاں تک پہچاننے کی ہے تو میں سفید رومال ہاتھ میں لپیٹے رہوں گا۔ حنا دھڑکتے دل سے کالج کی کینٹین پہنچی۔ رات بھر وہ سو نہیں پائی تھی۔ ایک عجیب سی کیفیت اس پر طاری تھی، کچھ خوشی کچھ وسوسے کا کہ اگر اس نے ریجیکٹ کر دیا تو پھر یاد آتا ہے کہ وہ تو مجھے جانتا ہے، میں اسے نہیں جانتی۔ سوچ کر اسے کچھ راحت محسوس ہوئی۔ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ 3 بجے سے پہلے جتنے بھی کلاس ہوئے، حنا کا کسی بھی کلاس میں دل نہیں لگا۔ حنا کے پہنچنے سے پہلے ہی شجاع اپنی منڈلی کے ساتھ ایک ٹیبل پر وراجمان تھا۔ حنا کو آتے دیکھ اس نے وہ ہاتھ جس پر سفید رومال لپیٹ لیا تھا ٹیبل کے نیچے کر لیا۔ حنا کینٹین میں ہر ٹیبل پر نظریں دوڑاتی رہی، اسے سفید رومال والے ہاتھ کی تلاش تھی۔ کافی کوشش کے بعد جب اسے کوئی نظر نہیں آیا تو اس نے اس نمبر پر فون کیا جس سے وہ لڑکا بات کرتا تھا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ابھی تک تم آئے کہ نہیں۔ اس کا فون ریسیو کرتے ہی شجاع ٹیبل سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنا رومال والا ہاتھ ہوا میں بلند کر دیا۔ حنا کی نظر شجاع پر اور اس کے ہاتھ میں لپیٹے سفید رومال پر پڑی تو وہ سمجھ گئی کہ اسے بڑی بری طریقے سے بیوقوف بنایا گیا ہے اور وہ اتنی شرمندہ ہوئی کہ کئی دنوں تک کالج ہی نہیں آئی۔ فائنل ایگزام کے بعد ایک دن شجاع نے اپنے گھر سب دوستوں اور کالج کے اسٹاف کی پارٹی رکھی تھی اور خاص طور پر سلمیٰ کو احرار کے ساتھ مدعو کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پارٹی کے بہانے سلمیٰ کے گھر والوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اس کی پارٹیاں بڑی شاندار ہوتی تھیں، سبھی خوشی خوشی پارٹی میں پہنچے سلمیٰ کو چھوڑ کر، جبکہ شجاع کو اس کا بہت انتظار تھا۔ دوستوں نے کمنٹ بھی کیا کہ محترمہ تو آئی نہیں، پارٹی دینا تو بیکار رہا۔ شجاع کو بھی ضد ہو گئی تھی سلمیٰ کو زیر کرنے کی اور اس نے اس کے لیے یہ راہ نکالی کہ سلمیٰ کے گھر اپنا رشتہ بھیج دیا۔ اسے معلوم تھا کہ شہر کے بڑے اور مشہور بزنس مین کے اکلوتے بیٹے سے رشتہ کرنے کے خواب نہ جانے کتنے لوگ دیکھتے تھے اور الٹے لڑکی والے اس بات کے متمنی رہتے تھے۔ ایسے میں سلمیٰ جو ایک مڈل کلاس فیملی کی تھی، اس کے گھر والے بھلا اتنا اچھا رشتہ کیسے ٹھکرا سکتے ہیں؟ لیکن اس کی امید کے خلاف سلمیٰ کے یہاں سے انکار نے تو شجاع کے غصے کو اور ہوا دے دی۔ اس کی انا بری طرح مجروح ہوئی تھی اور پھر اس نے ایک خوفناک ارادہ کر لیا۔ صبح سے ہی موسم بہت خوشگوار تھا، بدلی چھائی ہوئی تھی۔ سلمیٰ کو ٹی سی لینے کالج جانا تھا۔ جلدی جلدی تیار ہو کر وہ دروازے کی جانب بڑھی کہ پیچھے سے امی نے آواز دی، ارے ناشتہ تو کر لو۔ اس نے وہیں سے جواب دیا، امی بیڈ ٹی لے لی ہے، اب آ کر کھانا کھاؤں گی۔ وہ جانتی تھی کہ آج امی اس کے پسندیدہ پسندیں بنا رہی ہیں۔ ٹی سی لینے کے بعد سلمیٰ سب سے مل کر کالج کے مین گیٹ کے بجائے بیک گیٹ کی طرف سے چلی۔ وہاں سے آٹو اسٹینڈ قریب تھا، ورنہ مین گیٹ سے کافی گھوم کر جانا پڑتا۔ ابھی وہ سڑک کراس کرنے ہی والی تھی کہ 2 موٹر سائیکل سوار اس کے ایک دم قریب سے گزرے اور اس کے چہرے کی طرف تیزاب پھینکا۔ اس کی فلک شگاف چیخوں سے ساری فضا کانپ اٹھی، جب تک آس پاس سے گزرنے والے لوگ سمجھتے موٹر سائیکل سوار آنکھوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ سلمیٰ بے ہوش زمین پر پڑی تھی۔ اس کے بیگ سے آئی کارڈ میں گھر کا نمبر ملا کر لوگوں نے گھر والوں کو اطلاع دی اور جلدی جلدی سلمیٰ کو پاس کے نرسنگ ہوم میں داخل کرایا۔ اس خبر نے تو جیسے قیامت برپا کر دیا۔ سلمیٰ کی امی پر تو بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ ابو اور بھائی
بھائی جانے کس طرح اسپتال پہنچے۔ سلمیٰ کا آدھا چہرہ جھلس گیا تھا، چاند کو گرہن لگ گیا تھا، اس کی جان تو بچ گئی تھی مگر وہ لاش تھی، اور وہی کیا سارا گھر ہی مردہ گھر بن چکا تھا۔ اب نہ وہ پہلے جیسی رونقیں تھیں اور نہ چہل پہل۔ تیزاب پھینکنے والے صرف ایک انسان کے ہی نہیں بلکہ گھر کے سبھی افراد کو تیزاب سے جھلسا دیتے ہیں۔ جنید جو ہر وقت اپنی چھوٹی بہن کو چھیڑتے رہتے تھے وہ بھی چپ ہو کر رہ گئے تھے۔ امی چپکے چپکے آنسو بہاتی رہتی تھیں۔ سلمیٰ تو پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ ابو بس آسمان کو تکتے اور آہ بھرتے۔ وہ رشتہ دار جو برابر گھر کے چکر لگاتے رہتے تھے، رفتہ رفتہ ان کی آمد بھی کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی تھی۔ وہ کزن جو سلمیٰ کو بہت پسند کرتے تھے اب اس کے گھر کا رخ نہیں کر رہے تھے۔ دن ہفتے مہینوں میں بدلتے رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے 1.5 سال گزر گیا۔ جنید بھائی ایک دن یونیورسٹی میں داخلے کے لیے فارم لے کر آ گئے۔ سلمیٰ گھر سے نکلنے کو تیار نہیں تھی۔ آخر کار طے ہوا کہ وہ یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویٹ کرے گی۔ پھر وہ کتابوں میں سکون تلاش کرنے لگی اور اللہ صبر دے ہی دیتا ہے۔ حالات کچھ معمول پر آنے لگے تھے کہ ایک روز سلمیٰ کے فون پر کسی خاتون کا فون آیا۔ وہ اس کی امی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ سلمیٰ کو حیرت ہوئی کہ یہ کون خاتون ہیں اور انہیں میرا نمبر کس نے دیا۔ خیر اس نے اپنی امی سے بات کروائی تو انہوں نے گھر آنے کی خواہش ظاہر کی۔ اب امی کیسے انکار کرتیں؟ انہوں نے اتوار کو انہیں آنے کی دعوت دے دی۔ اتوار کی شام کو 3 خواتین سلمیٰ کے گھر آ گئیں۔ ظاہر ہے سلمیٰ ان کے سامنے نہیں آئی مگر ان خواتین نے اس کی امی کو سلمیٰ کا رشتہ دے کر حیرت میں ڈال دیا۔ ان حالات میں جب سب لوگ کنارہ کر رہے تھے ایسے میں سلمیٰ کے لیے رشتہ دینا حیرت میں ڈالنے والی بات ہی تھی۔ اس کی امی کو لگا کہ شاید ان لوگوں کو علم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے بہت دکھے دل سے انہیں یہ بات بتائی کہ اب سلمیٰ کا آدھا چہرہ بالکل خراب ہو چکا ہے، میری بچی کی زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ یہ بتاتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ مہمان خواتین نے انہیں بہت تسلی دی اور بتایا کہ انہیں ہر بات کا علم ہے، پھر بھی وہ سلمیٰ کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، اور انہوں نے زور دے کر کہا کہ وہ سلمیٰ کے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروائیں گی اور انشاءاللہ سلمیٰ کا چہرہ پھر سے روشن ہوگا۔ سب کو پھر سے حیران چھوڑ کر وہ رخصت ہو گئیں۔ 2 دن بعد پھر فون آیا کہ ہم منگنی کی رسم کرنا چاہتے ہیں مگر اس سے پہلے سلمیٰ کو پلاسٹک سرجن کو دکھانے لے جانا ہوگا، آپ تیار رہیں۔ حالانکہ عقل حیران تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے مگر پھر اللہ کی عطا اور قدرت کا کرشمہ سمجھ کر ان لوگوں نے بھی رضامندی دے دی۔ سلمیٰ کے چہرے کی پلاسٹک سرجری ہو گئی تھی۔ اس کی فوٹوز سے اس کے چہرے کو پہلے جیسا کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور کافی حد تک سرجن اس میں کامیاب بھی ہوئے تھے۔ حالانکہ بہت بڑی رقم خرچ ہوئی تھی جو لڑکے والوں نے ہی خرچ کی تھی۔ اسپتال سے سلمیٰ گھر آئی تو پورا گھر خدا کا شکر بجا لانے کے لیے سجدے میں گر پڑا۔ واقعی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ روز بعد لڑکے والوں کے گھر سے بہت سارے پھل، مٹھائیاں، کپڑے، زیور کے ساتھ دھوم دھام سے منگنی کی رسم ادا کی گئی۔ دوسرے دن سلمیٰ کے امی ابو اور بھائی مٹھائی اور لڑکے کے لیے تحفے لے کر پہنچے اور اپنی طرف سے اسے انگوٹھی پہنائی۔ جلد ہی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی اور وہ دن بھی آ پہنچا جب سلمیٰ اپنے گھر سے رخصت ہو گئی۔ حالانکہ وہ بارہا سوچتی کہ کون ہے وہ جس نے مجھے اس حال میں بھی قبول کیا اور میری زندگی میں پھر سے رنگ بھر دے گا۔ نہ تو اس نے امی سے کبھی اس شخص کی فوٹو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور نہ ہی اس کو کسی نے ہونے والے دولہے کا فوٹو دکھایا۔ اس وقت کار گیٹ پر رکی ہوئی تھی اور سب بہنیں دولہے سے ڈولہ رکھائی کی رقم مانگ رہی تھیں۔ پہلے دولہے نے 20,000 روپے دیے تو بہنوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ ارے بھائی جان اتنے میں کیا ہوگا، آپ کی بہت ساری بہنیں ہیں، سب کے حصے میں کم رقم آئے گی، پیسے بڑھا دیجئے۔ مگر دولہے نے بھی صاف کہہ دیا بھائی لینا ہو تو لو ورنہ میں چلا، امی اپنی بہو کو اتروا لیں گی۔ پھر امی کو درمیان میں آنا پڑا۔ ارے بیٹا پریشان مت کرو، میری بہو بہت دیر سے کار میں بیٹھی ہے، بہنوں کی مانگ مان لو اور جو کہتی ہیں وہ انہیں دے دو۔ خیر دولہے کو سرنڈر کرنا پڑا۔ پھر سب نے مل کر اپنی بھابھی کو کار سے اتارا اور ایک ہال میں پھولوں سے سجی مسند پر بیٹھا دیا۔ یہاں کئی رسمیں ہوئیں جن میں کافی وقت گزر گیا۔ پھر امی نے ڈانٹا چلو آدھی رات ہو گئی ہے، اب دلہن کو اس کے کمرے میں پہنچاؤ، بہت تھک گئی ہوگی، آرام کرے۔ سلمیٰ کو اس کے کمرے میں بیٹھا کر سب لڑکیاں شب بخیر کہہ کر رخصت ہو چکی تھیں۔
سلمہ نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ کافی بڑا کمرہ تھا اور بے حد قیمتی فرنیچر لگا ہوا تھا۔ شروع سے ہی سلمہ کو اس بات کا اندازہ تو ہو رہا تھا کہ یہ لوگ صاحب حیثیت ہیں، اس لیے ان لوگوں نے سلمہ کے امی ابو سے سختی سے منع کر دیا تھا کہ جہیز میں کوئی چیز نہیں لیں گے، اور جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ وہ سوچ رہی تھی نہ جانے اس کا شوہر کس مزاج کا ہوگا، کاش فواد کالج والے فواد کی طرح ہی ہو، اور اسے کلاس فیلو فواد کی ہر بات یاد آنے لگی۔ اس نے سوچا کیسا اتفاق ہے، اس کے شوہر کا نام بھی فواد ہے، کاش یہ فواد وہ فواد ہوتے۔ پھر اس نے اپنے خیالات کو جھٹکا کہ وہ یہ کیا سوچنے لگی۔ اب اسے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، اس کی شادی ہو چکی ہے، کسی غیر شخص کے بارے میں سوچنا مناسب نہیں۔ اتنے میں قدموں کی چاپوں سے اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹا اور سامنے اس کے شوہر فواد کھڑے تھے۔ اس نے ہمت کر کے آنکھیں اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا اور فرط مسرت سے اس کی آواز تیز ہو گئی، ارے فواد آپ! پھر فواد نے اتنا ہی کہا، کچھ نہ کہو۔ سامعین، ابھی آپ محظوظ ہو رہے تھے محترمہ مینا عرفان کے خوبصورت افسانے کچھ نہ کہو سے۔ اب آپ کا ذہن ایک اہم موضوع پر مرکوز کرانا چاہوں گا۔ وہ مسئلہ ہے بچوں سے مزدوری کا۔ بچپن کیا خوب زمانہ ہوتا ہے، نہ کوئی فکر نہ کوئی فسانہ ہوتا ہے۔ سامعین، یہ شعر سننے میں بھلے ہی حقیقی لگ رہا ہو، مگر بچپن ایسا ہر کسی کا ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ سامعین، بچپن وہ وقت ہوتا ہے جب ایک بچہ خواب دیکھتا ہے، کھیلتا ہے، سیکھتا ہے اور ایک روشن مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے، مگر افسوس، غربت، ناخواندگی اور سماجی ناانصافی کی وجہ سے لاکھوں بچے اپنی بنیادی حقوق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں بچوں سے مزدوری کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ہر برس 12 جون کو بچوں سے مزدوری کے خلاف عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ یہ لاکھوں ان معصوم آنکھوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جن میں بچپن کے خواب نہیں بلکہ کام کا بوجھ جھلکتا ہے۔ بچوں سے مزدوری کی وجوہات پیچیدہ ہیں۔ اس کی اہم وجہ غریبی ہے۔ مجبوری میں والدین بچوں کو کام پر بھیج دیتے ہیں۔ کچھ والدین پیسوں کی لالچ میں بھی اسے فروغ دیتے ہیں۔ یہ دن ہمیں اس تلخ حقیقت کو یاد دلاتا ہے کہ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں بچے اسکول، کھلونے اور کتابوں کی جگہ کارخانوں، کھیتوں اور ہوٹلوں میں مشقت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے لیے حکومتوں نے بڑے بڑے اقدام کیے ہیں، تمام اقسام کی اسکیمات کے ساتھ سخت قوانین بھی بنائے ہیں، لیکن یہ برائی سماجی تعاون کے بغیر دور نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اسے جڑ سے ختم کرنے کے لیے آپ آگے آئیں، لوگوں کو بیدار کریں اور خود حساس بنیں۔ آپ اس بات کی یقین دہانی کریں کہ بچہ اسکول سے دور نہ رہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان پروڈکٹس اور خدمات کا بائیکاٹ کریں جو بچوں سے مزدوری کرا کر بنائے گئے ہیں۔ بچوں سے مزدوری کے خلاف آپ سخت قانون اور پالیسیوں کی حمایت کریں اور سختی سے ان کے نفاذ کا مطالبہ کریں۔ آپ کو بتا دیں، بچوں سے مزدوری کرانا جرم ہے۔ اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آئیے آج کے دن عہد کریں کہ کسی کا بچپن اس سے چھینا نہ جائے۔ بچوں کو تعلیم، تحفظ اور محبت دیں، مشقت اور استحصال نہیں۔ سامعین، آج کے اردو پروگرام میں بس اتنا ہی۔ آگے کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہوں گے۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ آپ اپنے خیالات سے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے pklklko@gmail.com۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد عمیر کو دے اجازت۔ آداب۔